بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ دہی اور لسی دیہاتوں کی سب سے زیادہ پاپولر غذا ہے اور اس کا درست استعمال نہ صرف کھانے یا پینے میں فرحت بخشتا ہے بلکہ اس میں جسمانی صحت کے بھی بے پناہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ لسی پینے کے عادی افراد کو معدے کی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی اور شوگر کے مرض میں بھی یہ فائدہ دیتی ہیں۔ ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کا کہنا ہے ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کالی مرچ اور نمک ملا کر پینے کو پیٹ کی مؤثر بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں، جو کہ آزمودہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق میٹھی اور برف والی لسی میں وہ فوائد نہیں جو لسی میں نمک اور کالی مرچ ملا کر پینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دہی اور لسی کے استعمال سے چہرے پر شادابی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ترک باشندوں کے سرخی مائل چہروں کا راز بھی دہی اور لسی کا زیادہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ دہی کے فوائد اس قدر مسلمہ ہے کہ اب یورپ اور امریکہ میں بھی اس جانب لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں تو اب آئس کریم پارلرز کی طرز پر پارلرز کھلنے لگے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ہر ہانڈی میں ایک چٹکی کلونجی اور تھوڑی سی دہی ڈال دی جائے تو اس کے بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بھارتی دفاعی ماہر NC استہانہ نے کہا ہے کہ بھارت لڑائی میں پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہمسایہ ممالک پاکستان یا چائنا میں سے کسی سے بھی لڑائی میں جیت کی طاقت نہیں رکھتا۔ سابق بھارتی پولیس آفیسر اور دفاعی ماہر NC استہانہ نے اپنی نئی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی ہار کے خواب غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ انتخابی فوائد کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرنا بھارتی قائدین کی عادت بن چکی ہے۔ بھارت پاکستان اور چائنا کے خلاف نظریاتی حوالے سے کنفیوژن کا شکار اور پاکستان یا چائنا میں سے کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی میں جیت کی طاقت نہیں رکھتا۔ پاکستانی ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ صرف ہندوستان ہے۔ بھارتی سیاستدان لوگوں کو لڑائی کی طرف اکسا رہے ہیں جو کسی طرح بھی خطے کے لیے فائدہ مند نہیں۔ ہتھیاروں پر خطیر رقم خرچ کرنے کی بجائے بھارت اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے سلامتی چیلنجوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھارتی سیاسی اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف ان کی میڈیا پر بیان بازی جاری ہے، دوسری طرف اب تک 5 سال میں اسلحے کی درآمد پر $14 ارب خرچ کیے گئے، جس میں 36 رافیل کی نامعلوم قیمت اس میں شامل نہیں ہے۔ سابق پولیس آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور چائنا ایٹم والے ممالک ہیں، دونوں کو میدان لڑائی میں فیصلہ کن شکست نہیں دی جا سکتی، اس کے باوجود کہ ہندوستان کی آرمی فضائیہ اور بحریہ پاکستان کی نسبت بڑی ہے۔ حیرت اور حیرت کے کسی بھی عنصر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 1971 نہیں ہے۔ پاکستان کو محسوس ہوا کہ وہ روایتی لڑائی ہارنے والا ہے تو وہ فوری ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ کتاب میں استہانہ کا کہنا تھا کہ اگر بحیثیت ریاست پاکستان کا وجود خطرے میں ہوا تو ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ بھارت پاکستان کے بڑے خطے پر قبضہ کرے یا بری اور فضائی اہلکاروں کو بڑا نقصان پہنچائے تو بھی ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ بھارت پاکستان کا معاشی طور پر گھلا گھونٹ یا سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرے تو ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے۔ دریائے سندھ کے پانی کو روکنا بھی پاکستان کو مسائل کا شکار کرنے کی بددیانتی کے برابر ہے۔ مائک اور کیرول نے کورونا سے بچنے کے لیے ہر ممکن تدابیر کی۔ فون کالز اور ویڈیو کانفرنس تک محدود ہو گئے، مگر صرف بالوں کا کٹوانا اس جوڑے کا انتقال کا باعث بن گیا۔ ان کے بیٹے جوزف نے بتایا کہ ان کے خاندان کا یہ المیہ لوگوں کو یاد دہانی کروائے گا کہ آپ کتنے بھی محفوظ رہنے کی کوشش کریں، کورونا کا شکار ہونا کتنا آسان ہے۔ سویڈن اور جرمنی کے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر تحقیق کے بعد ایک ایسا مرکب تیار کیا ہے جو سرطان یا کینسر زدہ خلیوں کو توانائی پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا۔
نتیجتاً یہ خلیے بھوک یا فاقہ زدہ ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس تحقیق کے دوران انہوں نے کچھ ایسے بائیو مالیکیول دریافت کیے ہیں جو خلیے کے ایک اہم حصے مائٹوکونڈریا کو متاثر کرتے ہیں اور اسے خلیے کے لیے توانائی پیدا کرنے سے روکتے ہیں۔ اگر مائٹوکونڈریا اپنا کام کرنا بند کر دے تو خلیوں میں غذا ہضم ہونے کا عمل بھی رک جاتا ہے اور وہ فاقہ زدہ ہو کر مرنے لگتے ہیں۔ ہر صحت مند خلیہ اپنی مخصوص عمر پوری کرنے کے بعد خود کو ختم کر لیتا ہے اور اس کی جگہ وہی کام کرنے والا دوسرا خلیہ آ جاتا ہے۔ لیکن سرطان یا کینسر میں مبتلا خلیے خود کو ختم نہیں کرتے بلکہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں متاثرہ مقام پر سرطان زدہ ٹیومر وجود میں آ جاتا ہے، جس کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے سامنے برسوں سے یہ امکان موجود تھا کہ اگر سرطان یا کینسر زدہ خلیوں میں مائٹوکونڈریا کو نشانہ بنا کر کام کرنے سے روک دیا جائے تو سرطان زدہ خلیے بھی فاقہ زدگی کا شکار ہو کر مرنے لگیں گے۔ اس طرح نہ صرف سرطان کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا بلکہ ممکنہ طور پر مکمل ختم بھی کیا جا سکے گا۔ البتہ اس امکان کو یقینی بنانے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ حائل تھی۔ مائٹوکونڈریا کو نشانہ بنانے والی دوائیں عموماً بہت زہریلی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر خلیے پر حملہ کر دیتی ہیں، چاہے وہ سرطان زدہ ہو یا نہ ہو۔ جبکہ دوستو، کینسر کا علاج کرنے کے لیے ادویات کو لازماً اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ صحت مند خلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف سرطان زدہ خلیوں کو ہی نشانہ بنائیں۔ جرمن اور سویڈش سائنسدانوں نے برسوں تحقیق کے بعد یہی کامیابی حاصل کی ہے۔ ریسرچ جرنل نیچر کے ایک حالیہ شمارے میں اس حوالے سے شائع ہونے والی اس رپورٹ میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ اس دوا کو جلد ہی عالمی اداروں کی جانب سے انسانی آزمائشوں کی اجازت مل جائے گی۔ کورونا کے نتیجے میں جسم کے مختلف حصے متاثر ہو سکتے ہیں، مگر اب پہلی بار انکشاف ہوا ہے کہ اس سے سننے کے حصے محرومی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ طبی میگزین BMJ کیس رپورٹس میں شائع تحقیق میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک 45 سالہ شخص کے بارے میں بتایا گیا جو کورونا کا شکار ہونے کے بعد سننے کے حصے محروم ہو گیا۔ یہ برطانیہ میں کورونا سے متاثر کسی فرد میں اس نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ اس شخص کو کورونا سے پہلے دمہ کا سامنا تھا اور اسے اچانک سننے کی محرومی کا سامنا ہوا اور 3 دن کے اندر اندرونی کان کو نقصان پہنچا۔ تحقیق میں شامل ڈاکٹروں کے مطابق اب تک دنیا بھر میں کورونا کے نتیجے میں سننے کے حصے ہمیشہ کی محرومی کے صرف 5 کیسز سامنے آئے ہیں اور برطانیہ میں یہ پہلا کیس تھا۔ وینٹی لیٹر سے نکالے جانے کے ایک ہفتے بعد مریض کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے دونوں کانوں سے بیشتر آوازیں سن نہیں پاتا، جس کا تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس شخص نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ اس سے پہلے کبھی سننے کے مسائل کا سامنا نہیں ہوا تھا اور جب اس کے کانوں کا معائنہ کیا گیا تو وہاں کسی قسم کے ورم یا انفیکشن کی علامات نظر نہیں آئیں۔ گرمی کی لہروں، گلوبل وارمنگ، جنگل میں لگی آگ، طوفان، خشک سالی اور طوفان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں اقوام متحدہ کے موسم کے حوالے سے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ جن لوگوں کو بین الاقوامی سطح پر انسانی مدد کی ضرورت ہے ان کی تعداد 2018 میں 10 کروڑ 80 لاکھ کے مقابلے میں 2030 تک 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی محکمہ موسمیات کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہر سال موسم کی وجہ سے زیادہ آفات آ رہی ہیں۔ 11,000 سے زیادہ آفات موسم، آب و ہوا اور سونامی سے منسوب ہیں، جو پچھلے 50 سالوں میں پانی سے متعلق ہیں، جس کی وجہ سے 20 لاکھ اموات ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں 36 خرب ڈالر کے معاشی اخراجات ہوئے ہیں۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں 5.5 کروڑ افراد کو شدید بھوک کا سامنا ہے۔ پاکستان گندم اور چاول جیسی فصلوں کی پیداوار میں آگے ہے، تاہم ملک میں آبادی کا کافی حصہ آج بھی قحط کا شکار ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں دنیا کے کئی حصوں میں خوراک کا عدم تحفظ موجود ہے، جس کے حل کے لیے آکسفیم نامی NGO کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر زیادہ کچھ نہیں کیا جا رہا۔ آکسفیم کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہونے والے قحط کے خطرے اور بڑے پیمانے پر شدید بھوک عالمی کمیونٹی میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے۔
آکسفیم کے مطابق بھوک کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر وافر فنڈنگ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے انسانی خدمت کے اداروں کو ضرورت مند افراد کی فوری مدد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آکسفیم کا مزید کہنا تھا کہ ڈونرز نے اقوام متحدہ کی کورونا اپیل کے تحت صرف 28% دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عمان حکومت نے جانوروں کو تفریحی شو اور سرکس میں استعمال کرنے والے افراد پر سخت جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جانوروں کے مالک پر ان دفعات کی خلاف ورزی پر سزا اور جرمانہ کیا جائے گا اگر جانوروں کو نظر انداز کیا گیا، ان میں غذائیت کی کمی ہونا اور ان کو مناسب آرام نہ دینا، جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر سخت ظلم کرنا، جانوروں کی عمر، صحت اور تھکن کی پرواہ کیے بغیر مسلسل کام کرانا، جانوروں کو ان کی نوعیت کے برخلاف کام کرنے کے لیے ظلم کا استعمال کرنا، مثلاً تفریحی پروگراموں اور سرکس میں ان سے پرفارم کروانا، جانوروں پر ظلم کرنا اور غیر قانونی طریقے سے انہیں دوسری جگہ منتقل کرنا، کسی بیمار یا زخمی جانور کی تجارت کرنا، بے رحمانہ طریقے سے بیمار جانوروں سے چھٹکارا حاصل کرنا یعنی انہیں انجیکشن دے کر مار دینا، جانوروں کو اٹھانا، کھینچنا یا ایسے دشوار گزار راستوں پر چلانا جن سے انہیں نقصان پہنچنے کا ڈر ہو۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔